السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ سورۃ الاحزاب کی 40 آیات ہم نے مکمل کرنی تھی، یا 41 آیات سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو تم اللہ ذکرن کثیرا، بکثرت کے ساتھ۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو۔ وسبحوہ، اور پاکیزگی بیان کرو اس کی، بکرۃ صبح، واصیلا، اور شام۔ وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ یعنی جب تمہاری پریشانیوں کو اور ادائے اسلام کے تان و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے اوقات میں اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو، اور صبح اور شام کی نمازوں کے علاوہ بالخصوص ان اوقات میں اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی کیا کرو۔ اس سے تمہارے اندر ایسی پریشانیوں سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا۔ هو الذی، وہی ہے جو یصلی، رحمت بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکالے، من سے، ظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، وکان، اور ہے، بالمؤمنین، مومنوں پر، رحیمہ، مہربان۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر صلاۃ و سلام۔ یہ صلی اللہ کا اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کا معنی ہے اللہ کا بندے پر اپنی مہربانی اور رحمت نازل کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ نسبت فرشتوں کی طرف سے ہو تو دعائے رحمت کرنا، اور اگر بندے کی طرف سے ہو تو اس کے معنی دعائے رحمت بھی، دعائے جنازہ بھی، نماز جنازہ بھی، اور درود پڑھنا اور بھیجنا بھی ہوتا ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 56 میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت اور دعائے رحمت بھیجتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صحابہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیروکاروں کو بھی اس فضل و رحمت میں شریک فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے کے نتیجے میں اللہ تم پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور یہ رحمت فرشتوں کے توسط سے نازل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ تمہیں کفر کی جہالتوں سے چھٹکارا حاصل ہوا، اور علم اور ایمان کی روشنی نصیب ہوئی، اور دولت نصیب ہوئی، اور اس میں ہر آن اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو سب سے ویری امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی روشنی اور ایمان کی دولت نصیب کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے پہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ کفر کی جہالتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اور علم اور ایمان کی روشنی سے اللہ نے ہمیں روشناس کروایا ہوا ہے۔ تحیاتہم، ان کی دعا، یوم جس دن یلقونہ، وہ ملیں گے اس کو، سلام وعدہ، اور تیار کیا اس نے، لہم، ان کے لیے، اجرن کریمہ، بہت بڑا اجر۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس سلام کی بھی 3 صورتیں ہیں، اور تینوں ہی قرآن کی بعض دوسری آیات سے ثابت ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں سلام کرے گا، فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے، اور تیسرے یہ کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ یعنی کہ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہداً، گواہی دینے والا، ومبشراً، اور خوشخبری دینے والا، ونذیراً، اور ڈرانے والا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کی شہادت کی 3 صورتیں ہیں۔ وہ گواہی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی اس الوہیت اور حاکمیت میں شریک نہیں۔ اور نبی کی یہ گواہی 3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ نظام کائنات کا مطالعے سے وہ خود اس نتیجے پر پہنچتا ہے، اور بعض انبیاء کو ملکوت السماوات والارض دکھائی اور اس کی سیر بھی کرائی جاتی ہے، تاکہ جس شہادت کے وہ داعی بننے والے ہیں اس کا انہیں عین الیقین حاصل ہو۔ اور دوسری گواہی ان کی دعوت پر سب سے پہلے اور بعض انبیاء کو ملکوت السماوات والارض دکھائی اور اس کی سیر بھی کرائی جاتی ہے، تاکہ جس شہادت کے وہ داعی بننے والے ہیں اس کا انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے۔ دوسری گواہی ان کی دعوت پر سب سے پہلے ان کا اپنا عمل ہوتا ہے، یعنی ان کی عملی زندگی اس بات پر گواہ ہوتی ہے کہ نبی جو شہادت دے رہا ہے وہ درست اور برحق ہے۔ اور تیسری شہادت وہ قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں اور منکروں کے خلاف دیں گے۔
یعنی ایمان لانے والوں کو یہ بشارت دیتا ہے کہ ان سے مصائب کے بعد چھٹ جانے والے ہیں، اور عنقریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی فتح و نصرت سے سرفراز فرمائے گا، اور مرنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی نعمتیں میسر آنے والی ہیں۔ اسلام و دعوت حق کے مخالفین کو دنیا میں بھی اس کے برے نام انجام اور ذلت و خواری سے ڈراتا ہے، اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی۔ اور یہ بشارت اور وعید وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، بلکہ وہ ہماری طرف سے اس بات پر مامور ہے۔ وداعین اور بلانے والا اللہ اللہ کی طرف بِإِذْنِہِ اس کے حکم سے، وسراجن اور چراغ منیرہ روشن، نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اس مادی دنیا یا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رسول کو سراج چراغ کا نام دیا، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ چاند اور ستارے بالواسطہ اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیرہ چمکتا ہوا چراغ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ گویا نبوت کے آفتاب آپ ہیں۔ آپ کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ہر انسان کو اپنے ہر شعبہ زندگی کے لیے ہدایت اسی آفتاب نبوت اور ہدایت سے حاصل کرنا ہوگی۔ وبشری اور خوشخبری دے المومنین مومنوں کو بھی انا یہ کہ لہم ان کے لیے من اللہ کی طرف سے فضلاً کبیرہ بڑا فضل ہے۔ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ مومنوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل کیا ہے اور امت مسلمہ کی فضیلت؟ مومنوں پر اللہ کا فضل کبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب نبوت کو ان لوگوں پر مابعوث فرمایا، اور جس طرح اللہ نے آپ کو سب انبیاء سے افضل بنایا، اسی طرح آپ کی امت کو دوسری امتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، جیسا کہ درج الحدیث سے واضح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، گزشتہ قوموں یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے کا وقت۔ اہل تورات کو تورات دی گئی، انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی، پھر تک گئے تو انہیں ایک ایک قرات ملا۔ اہل انجیل کو انجیل دی گئی تو انہوں نے دوپہر سے عصر نماز تک مزدوری کی، پھر تک گئے، انہیں بھی ایک ایک قرات ملا۔ پھر ہم نے مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، ہم نے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی اور کام پورا کر دیا تو ہمیں 2 قرات ملے۔ اب اہل کتاب کہنے لگے، پروردگار تو نے انہیں 2 قرات دیے اور ہمیں ایک ایک، حالانکہ ہم نے اس سے زیادہ کام کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں جواب دیا، میں نے تمہاری مزدوری سے جو تم سے طے کی تھی کچھ دبایا تو نہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ میرا فضل ہے جسے جو کچھ چاہوں دوں۔ سیدنا حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دوسری امتوں پر 3 باتوں میں فضیلت ملی۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئی، ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے، زمین کی خاک ہمیں پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے۔ ایک بات اور بیان کی، وَلَا تُطِیعُوا اور کہنا نہ مانے، الکافرین کافر، والمنافقین اور منافق، اور خیال نہ کریں اذاہم ان کا ایذا دینا، وتوکل اور بھروسہ کریں اللہ اللہ پر، وکفیٰ اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز۔ نیز آپ کافر اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی اعزاز رسانی کی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کام بنانے کے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے طعن و تشنیع سے یہ طوفان بدتمیزی اٹھا رکھا ہے اس کی پرواہ نہ کریں اور ان سے بدلہ لینے کی فکر کیجیے، ورنہ یہ لوگ آپ کی منزل کھوٹی کر دیں گے۔ آپ پوری توجہ سے اپنا کام کرتے جائیے، انہیں خائب اور خاسر بنانے کے لیے آپ کی طرف سے اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم جب تم نکاح کرو، المؤمنات مومن عورتوں سے، ثم پھر طلقتموہن تو تم انہیں طلاق دو، من قبل ان کہ پہلے، تمسوہن تم انہیں ہاتھ لگاؤ، فما لکم تو نہیں تمہارے لیے، علیہن ان پر، من عدت ان کو عدت، تعتدونہا تو کہ پوری کرو تم اس سے، فمتعوہن پس تم انہیں کچھ متاع دو، وسرحوہن اور انہیں رخصت کر دو، سراحاً رخصت جمیلہ اچھی طرح۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پیشتر طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا اسی وقت انہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ طلاق دینے والے کو ہدایت۔ اس آیت میں چند امور قابل ذکر ہیں۔ پہلا یہ کہ اگرچہ آیت میں مومن عورتوں سے نکاح کا ذکر ہے، تاہم اگر نکاح کتابی عورت سے ہو تو بھی اسی حکم میں داخل ہوگا۔ دوسرا یہ کہ صحبت سے بیشتر طلاق دینے سے بھی نصف حق مہر ادا کرنا واجب ہے۔
بشرط یہ کہ حق مہر طے ہو چکا ہو۔ تیسرا یہ کہ اگر حق مہر مقرر ہی نہ کیا ہو تو پھر کچھ نہیں دینا ہوگا، البتہ دونوں صورتوں میں عورت کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے، اور اس کچھ نہ کچھ کی مقدار طلاق دینے والے کی مالی حیثیت کے لحاظ سے ہوگی۔ چوتھا یہ کہ اگر عورت کو طلاق ہی دینا ہے تو پھر اس پر کوئی الزام نہ لگانا چاہیے، نہ ہی اسے بدنام کر کے گھر سے نکالنا چاہیے جو اس کی آئندہ زندگی پر ناخوشگوار اثر ڈالے۔ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا یہی مطلب ہے۔ اور پانچواں اور سب سے اہم امر یہ ہے کہ عدت کے دوران بھی متعلقہ عورت اپنے خاوند کی بیوی ہی رہتی ہے، اور یہ مرد کا عورت پر حق ہے۔ اس دوران مرد رجوع کا حق بھی رکھتا ہے اور اس میں زبردستی بھی کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر اس دوران حمل معلوم ہو جائے تو بچہ بھی طلاق دینے والے مرد کا ہوگا اور وہ اس کا وارث بھی ہوگا۔ صحبت سے پہلے طلاق دینے میں چونکہ حمل وغیرہ کا احتمال نہیں ہوتا، لہٰذا غیر مدخولہ عورت پر کوئی عدت نہیں، اور اگر چاہے تو طلاق کے فوراً بعد ہی نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ رواج ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی ہو جاتی ہے اور اسے شادی کہتے ہیں، تاہم یہ رواج پایا جاتا ہے کہ پہلے نکاح ہو جاتا ہے۔ مثلاً بچپن میں والدین نے نکاح کر دیا اور رخصتی یا شادی کچھ مدت کے بعد یا زوجین کے جوان ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اس آیت میں مذکورہ صورت کا احتمال دوسری شکل میں ہی پایا جاتا ہے، اور عرب میں یہ عام رواج تھا کہ نکاح پہلے ہو جاتا تھا اور رخصتی بعد میں ہوتی تھی۔ احناف نے خلوت صحیح کو بھی صحبت ہی کے مترادف قرار دیا ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس کی دلیل یا مثال کتاب و سنت میں نہیں ملتی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا، ہم نے حلال کی، لکا تمہارے لیے، ازواجک تمہاری بیویاں، اللاتی وہ جو کہ آتیتا تم نے دیا، اجورہن ان کا مہر، وما اور جو ملکت مالک ہوا، یمینک تمہارا دایاں ہاتھ، مما اس سے جو افاء اللہ اللہ نے ہاتھ لگا دی، علیک تمہارے، وبنات عمیک اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک اور تمہاری پھپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک اور تمہاری ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی وہ جنہوں نے ہاجرنا انہوں نے ہجرت کی، معاک تمہارے لیے، وامرأۃ اور مومنات عورتیں، ان اگر وہبت اور بخش دے، نظر کر دے، نفسہا اپنے آپ کو، للنبی نبی کے لیے، ان اگر اراد النبی چاہے نبی، ان کے یستنکحھا اس سے نکاح میں لے لے، خالصۃ خاص، لکا تمہارے لیے، من دون علاوہ، المؤمنین مومنوں، قد علمنا البتہ ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا جو ہم نے فرض کیا، علیہم ان پر، نفسہ اپنے آپ کو، نبی کے لیے، ان اگر اراد النبی چاہے نبی، ان کے یستنکحھا اسے نکاح میں لے لے، خالصۃ خاص، لکا تمہارے لیے، من دون علاوہ، المؤمنین مومنوں، قد علمنا البتہ ہمیں معلوم ہے، ما فرضنا جو ہم نے فرض کیا، علیہم ان پر، فی میں، ازواجہم ان کی عورتیں، وما اور جو ملکت ایمانہم مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ کنیزیں، لکی لا یکون نہ تاکہ نہ رہے، علیک تم پر، حرج کوئی تنگی، وکانا اور ہے، اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیمًا مہربان۔ اے نبی ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ کنیزیں بھی جو آپ کے قبضے میں ہیں اور جو اللہ نے آپ کو غنیمت کے مال سے دی ہیں، نیز آپ کے چچا، پھپھیوں، ماموں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، نیز وہ مسلمان عورتیں بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دیں اور نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دوسرے مسلمانوں کو نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیوی اور مقبوضہ کنیزوں کے بارے میں کیا فرض کیا ہے، اور آپ کو یہ رعایت اس لیے ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو 4 سے زائد بیویوں کی خصوصی اجازت اور اس کی وجہ، یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے۔ سیدنا زینب بنت حجش جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا تھا، جن کا نکاح 7 آسمانوں پر ہوا تھا، آپ کی 5ویں بیوی تھیں۔ اس سے پہلے 4 بیویاں سیدنا عائشہ بنت ابو بکر، سیدہ سودا بن زمعہ، سیدنا حفصہ بنت عمر اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، اور عام مومنوں کے لیے 4 بیویوں سے زائد کا جواز نہیں تھا۔ اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عام قاعدے سے مشتنا کر دیا۔ یہ اعتراض کافروں کی طرف سے تو یقیناً تھا، تاہم مسلمانوں کو بھی اس کا خیال آ سکتا تھا، لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ عام مومنوں کے لیے 4 تک بیویوں کا جواز کا قانون بھی ہمارا ہی قانون ہے، اور نبی سے ہم جو کچھ کام لینا چاہتے ہیں اور جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہیں، اس کی بنا پر ہم ہی نبی کے لیے اس عام قانون میں استثناء
کرنے والے ہیں۔ نیز اس آیت کی روح سے اللہ نے آپ کو مزید بھی 3 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت فرمائی۔ پہلی قسم کی وہ عورتیں جو مال غنیمت کے طور پر آپ کی ملکیت میں آئیں، دوسری آپ کے چچاؤں، پھپھیوں، ماماؤں، خالہؤں کی بیٹیاں جو ہجرت کر کے مدینہ آ چکی ہوں، اور سیدنا زینب بنت حجش ایسی ہی تھیں۔ تیسری قسم کی وہ عورتیں جو خود اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے پیش کریں، اگر وہ اپنا نفس حبا کرنے والی کوئی عورت آپ کو پسند آ جائے تو اس کا حق مہر کچھ نہیں ہوگا، نہ گواہوں کی ضرورت اور نہ ہی اس عورت کے ولی کی رضا، پس عورت کا اپنا نفس حبا کر دینا ہی نکاح سمجھا جائے گا۔ اس سلسلے میں درجہ 2 حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ کون کون سی عورت نبی کی بیوی بن سکتی ہے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کی بیٹی اور آپ کی چچا زاد بہن کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، مگر میں نے معذرت کر دی کہ میرے چھوٹے چھوٹے رونے پٹنے والے بچے ہیں۔ آپ نے میرا عذر قبول فرما لیا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے آپ سے کہا میں تو آپ پر حلال بھی نہیں، کیونکہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں سے تھی۔ ترمذی۔ غیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان عورت پر غیرت آئی تھی جو اپنے تئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیتی تھی۔ میں کہتی تھی بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی عورت اپنے تئیں بخش دے؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو میں نے آپ سے کہا میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جیسے آپ کی خواہش ہو، آپ کا پروردگار فوراً ویسا ہی حکم دیتا ہے۔ بخاری۔ کتاب التفسیر۔ خصائص انبیاء۔ اس رعایت کا تعلق قریبی مضمون سے بھی ہو سکتا ہے اور سارے مضمون سے بھی۔ قریبی مضمون سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی عورت آپ کے لیے اپنا نفس ہبا کرے تو آپ کو حق مہر نہیں دینا ہوگا، نہ گواہوں کی ضرورت ہے، نہ ولی کی اجازت۔ اور سارے مضمون سے جوڑا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ 4 سے زائد بیویوں کی اجازت صرف آپ کو ہے، دوسرے مسلمانوں کو نہیں۔ نبی کی چونکہ ذمہ داریاں عام مسلمانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر ان کا عزو شرف بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شریعت کے کئی احکام اور ارشادات ایسے ہیں جو عام مسلمانوں سے الگ ہیں۔ پھر ان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ایسے امور جو تمام انبیاء سے مختص ہیں، انہیں ہم خصائص انبیاء کہتے ہیں اور وہ درج ذیل ہیں۔ نبی کا خواب بھی وہی جیسا ہوتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں صلح حدیبیہ سے بیشتر عمرہ کرنے کا خواب آیا تھا، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب آیا تھا۔ انبیاء کا ترکہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث ایک دینار بھی نہیں بانٹ سکتے، میری بیویوں کے خرچ اور میرے عامل کی اجرت کے بعد جو کچھ میں چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے۔ انبیاء کے جسام کو مٹی نہیں کھاتی۔ اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی میں نفخہ ہے۔ اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم درود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی ہڈیاں پرانی ہو چکی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کے علاوہ سب لوگوں کے مردہ اجسام کو مٹی کھا جاتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ انبیاء کے اجسام کو تو بہرحال نہیں کھاتی، اور امت میں سے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں مدت دراز تک مٹی نہ کھائے۔ البتہ عام قاعدہ یہ ہے کہ مردہ اجسام کو زمین کھا جاتی ہے۔ موت سے پہلے اختیار۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ پیغمبر اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں سنا آپ کو ایک چھو ہوا اور فرمانے لگے یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا، آخری آیت تک۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو وہ اختیار مل گیا۔ ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرماتے تھے کہ پیغمبر اس وقت تک نہیں مرا جب تک اس کو بہشت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے زندہ رہے چاہے آخرت اختیار کرے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کے قصہ یوں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے ان فرشتوں کو دوسری رات دیکھا جیسے آپ دل سے دیکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سوتا تھا، اور سب پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ نبی جس مقام پر فوت ہو اسی مقام اور جگہ پر دفن ہوتا ہے۔ نبی کی وفات کے بعد یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ آپ کو کہاں دفنایا جائے۔ اسی تکرار کا اسی حکم کے مطابق فیصلہ ہوا اور آپ کو سیدنا عائشہ کے گھر میں ہی دفنا دیا گیا، اور استسقاء کرنے سے ان امور میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ خصائص النبی۔ اور دوسری وہ قسم ہے جس میں رسول اللہ کے لیے احکام الگ ہیں اور آپ کی امت کے لیے الگ، ایسے امور کو ہم خصائص النبی کہتے ہیں اور وہ درج ذیل ہیں۔
امتی کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں جائز ہیں، جبکہ آپ کو 4 سے زائد بیویوں کی امتی کے لیے 4 سے زیادہ جائز بیویاں جائز نہیں ہیں، جبکہ آپ کو 4 سے زائد بیویوں کی اجازت دی گئی، جیسا کہ اس حاشیے کی ابتدا میں ذکر ہو چکا ہے۔ آپ پر بیویوں کا حق مہر اور نان نفقہ واجب نہیں تھا۔ بیویوں کے باری کے سلسلے میں آپ سے یہ پابندی اٹھا لی گئی۔ آپ پر نماز تہجد فرض تھی، جبکہ امت کے لیے اس کی حیثیت سنت موقدہ کی ہے۔ وسطی روزوں کی ممانعت۔ آپ خود وسطی روزے رکھتے ہیں، لیکن امت کو وسطی روزے سے منع فرمایا۔ چنانچہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے صحابہ کو وسطی روزے رکھنے سے ان پر رحم کی بنا پر منع فرمایا، یعنی روزے پر روزہ رکھنے سے جس کے درمیان افطار نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو وصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میری صورتحال تمہاری جیسی نہیں، مجھے تو میرا پروردگار کھلا اور پلا دیتا ہے۔ بودار اشیاء کے استعمال سے متعلق حکم۔ لہسن یا بو والی چیزوں کا حکم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کچی کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا یوں فرمایا کہ ہماری مسجد سے الگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے جب تک اس کے منہ کی بو رہے۔ نیز جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدر کے مقام پر آپ کے سامنے طباق لایا گیا جس سے کچھ سبزیاں ترکاری تھیں، آپ کو اس میں بو محسوس ہوئی۔ آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے فرمایا، اس میں فلاں فلاں ترکاری ہے۔ آپ نے اسے نہیں کھایا اور فرمایا کہ اسے فلاں صحابی کے پاس لے جاؤ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے بھی اسے کھانے سے کراہت کی۔ آپ نے انہیں فرمایا، تم کھا لو، کیونکہ میں تو ان فرشتوں سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے۔ آپ نے صدقے کے متعلق امت کو حکم دیا کہ افضل صدقۃ ما کان عن ظہر غنی، یعنی بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے۔ آپ خود قرضہ اٹھا کر بھی صدقہ کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ زکوٰۃ آپ پر بھی فرض تھی کہ اس کے ادا کرنے کا کبھی موقع ہی نہ آیا۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کوئی نیکی کا کام کریں تو دگنا اجر اور نافرمانی پر دگنی سزا قرآن سے ثابت ہوئی ہے، حتیٰ کہ آپ کو بخار بھی دگنی شدت سے چڑھتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاں گیا، آپ کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا بخار تو بہت سخت آیا ہے۔ فرمایا، مجھ پہ اتنی سخت تپ آتی ہے جیسے تم میں 2 آدمیوں کی تپ ملائی جائے۔ میں نے عرض کیا، آپ کو اجر بھی تو دگنا ملے گا؟ فرمایا، ہاں۔ پھر فرمایا، جس شخص کو کوئی تکلیف یا بیماری وغیرہ ہو، اللہ اس کے گناہ سے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت موسم خزاں میں اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ نمبر 9، آپ کی وفات کے بعد کوئی شخص آپ کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں اور یہ ذات صرف آپ کے ازواج سے ہی مخصوص ہے۔ کوئی امتی اس ذات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کیا نکاح کا مقصد صرف جنسی خواہش کی تکمیل یا حصول اولاد ہی ہے؟ یہاں ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کا مقصد شہوت رانی یا زیادہ سے زیادہ اولاد کا حصول ہے۔ یہ نظریہ کسی حد تک درست ہے، مگر انتہائی تنگ نظری پر مبنی ہے۔ کسی حد تک ہم نے اس لیے کہا ہے کہ نکاح سے شریعت کا اصل مقصد معاشرے کو فحاشی اور بے حیائی سے پاک صاف رکھنا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بلوغت کے بعد کوئی مرد یا عورت بے زوج نہ رہے۔ اگر زوج فوت ہو جائے یا شوہر طلاق دے دے تو ہر ایک کے لیے مستجب یہی ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ حالانکہ جوانی کے انحطاط کے بعد انسان کی شہوت میں معتبدہ حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اگر اولاد ہو تو اسے اللہ کی قدرت سے ہی سمجھا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کا ہونا کوئی عادل امر نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد یعنی معاشرے کی پاکیزگی کا ایک ثمر اولاد کا حصول بھی ہے، جو کبھی حاصل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زوجان کے بالغ اور بظاہر صحت مند ہونے کے باوجود ان کے ہاں ساری عمر اولاد نہیں ہوتی، اور صرف اولاد کے حصول کو تنگ نظری پر محمول ہم نے اس لیے کہا ہے کہ نکاح سے اور کئی مقاصد اور فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا نکاح کا دوسرا مقصد قریبی رشتہ داروں میں قرابت کے تعلق کو برقرار رکھنا، محبت بڑھانا ہے۔ تیسرا مقصد دینی اخوت کا قیام، اس میں اضافہ۔ چوتھا مقصد کئی طرح کے دینی، سیاسی، معاشی فوائد کا حصول ہے، اور بعض دفعہ ایسے مقاصد حصول اولاد سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے کہ آپ نے کتنے نکاح کیے، کس عمر میں کیے، کس قسم کی عورت سے کیے، کن کن مقاصد کے تحت کیے، تو یہ حقیقت از خود منکشف ہو جائے گی کہ نکاح کا مقصد صرف جنسی خواہشات کی تکمیل یا حصول اولاد نہیں، بلکہ اس سے بلند تر مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آپ نے کتنی شادیاں کی اور کن کن اغراض کے تحت کی؟ آپ کا پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو اس وقت 40 سال کی تھیں اور ان کو پہلے 2 مرتبہ طلاق ہو چکی تھی۔ ان کی وفات نبی اکرم 10 ہجری میں ہوئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ ماں سوائے سیدنا ابراہیم کی آپ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی، یعنی جوانی کا پورا زمانہ آپ نے سیدنا خدیجہ ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا۔
اس کے بعد آپ نے سیدنا سودا بن زامہ سے نکاح کیا جو ایک بوڑھی بھاری بھرکم اور متعلقہ عورت تھیں، اور اس نکاح سے آپ کا مقصد اولاد کی تربیت تھی، کیونکہ آپ نبوت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں دے سکتے تھے۔ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر کی بیٹیوں سے آپ نے نکاح اس غرض سے کیا کہ یہ شیخین آپ کے دنیا اور آخرت میں رفیق و وزین ہیں، اور تعلقات میں مزید محبت اور خوشگواری پیدا کرنے کے لیے آپ نے نکاح کیے تھے۔ یہ بھی محفوظ رہے کہ آپ کی ساری بیویوں میں سے سیدہ عائشہ ہی کنواری تھی جس سے آپ نے نکاح کیا، باقی سب بیویاں مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ پھر آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ قبائلی جاہلی نظام اور اس کی عصبیت کو ختم کر کے اسلامی نظام قائم کریں اور سابقہ عداوتوں کو ختم کریں۔ آپ نے سیدنا ام سلمہ سے نکاح کیا جو اس خاندان کی بیٹی تھی جس سے ابو جہل اور خالد بن ولید کا تعلق تھا۔ سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ ان شادیوں نے بڑی حد تک ان خاندانوں کی دشمنی کا زور توڑ دیا۔ سیدہ صفیہ، سیدہ جویریہ اور ریحانہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں آزاد کر کے جب آپ نے ان سے نکاح کیے تو یہود کی معاندانہ سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئیں، کیونکہ عرب روایت کے مطابق کسی شخص کا داماد اس شخص کے پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا، اور اس سے لڑنا یا دعوت رکھنا بڑے عار کی بات تھی۔ پھر آپ کی نبوت کا ایک مقصد جاہلانہ رسوم کا قلع کما کرنا تھا۔ سیدنا زینب بنت حجش سے آپ نے اسی مقصد کے تحت نکاح کیا تھا۔ پھر ہر خاندان، ہر عمر کی عورتوں سے نکاح کا ایک اہم مقصد دینی تعلیم بھی تھا۔ شریعت کے احکام کے کئی گوشے ایسے بھی ہیں جو صرف عورتیں ہی عورتوں کو سمجھا سکتی ہیں، یا صرف بیویاں ہی اپنے شوہر کے اوصاف و خصائل اور ان کی پرائیویٹ زندگی امت کو بتا سکتی ہیں۔ پھر آپ کی بیویوں سے چند ایک فقیہ بھی تھیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ آپ سے مسائل پوچھنے آتے تھے، اور یہ تھے وہ مقاصد جن کی تکمیل کے لیے اللہ نے آپ کے لیے تعداد ازواج پہ پابندی نہیں لگائی، اور فرما دیا کہ ایسے مقاصد کی تکمیل میں آپ پر تعداد ازواج کی پابندی کہیں تنگی اور رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے۔ آپ پر حق مہر یا نان نفقہ واجب نہیں تھا۔ عام مسلمانوں پر اپنی بیویوں کو حق مہر ادا کرنا بھی واجب ہے، اور نان نفقہ کی ادائیگی بھی۔ اگر کوئی عورت اپنا نفس ہبہ کرے تب بھی اس سے حق مہر ساقط نہیں ہوگا، اور نبی اپنی بیویوں کو نان نفقہ اس طرح واجب نہیں جس طرح عام مسلمانوں پر ہے، بلکہ نبی جو کچھ اور جتنا کچھ اپنی بیویوں کو دے یا دے سکے اس پر انہیں صابر و شاکر رہنا ہوگا، جیسا کہ پہلا واقعہ اعلیٰ میں وضاحت گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 50 ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو کوشش کریں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی رحمت اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اس پہ مغفرت فرما دیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ لعنت ہے اس شخص کے اوپر جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی رحمت برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس ماہ میں ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ رمضان کی رحمت عطا فرمائے، اور اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اس رمضان کے مہینے میں ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک نے اتنا پیارا مہینہ ہمیں بھیجا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے پہ یہ رمضان کا مہینہ بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کے اندر ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک کو اس کے منہ کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگتی ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ پھر جتنی بھی مچھلیاں ہیں سمندروں میں، وہ تمام مچھلیاں، دریاؤں کی تمام مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے۔ اللہ پاک روز اس روزے دار کے لیے جنت راستہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب میرا بندہ یہ دنیا کے سارے مشکلوں سے آئے گا، اور یہ جو جنت راستہ کی ہے میں نے اپنے بندے کے لیے کی ہے۔
تو اللہ پاک ہمیں یہ سب چیزوں کی، ان سب کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی وہ تاثیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک تمام مچھلیوں کی اور ہماری جو جنت ہے، اللہ پاک ہم جب اس دنیا سے جائیں تو وہ جنت ہم اپنی آنکھوں سے وہ جنت دیکھ کے اس دنیا سے جائیں، اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی میں ہی جنت دکھا دیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اور روزہ تو ویسے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ نہیں رکھتی روزے دار کو۔ اور روزے کا اجر، وہ اجر تو اللہ پاک نے بتایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اللہ کی تو ذات کے خزانے ہی بڑے وسیع ہیں، اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور اجر اللہ پاک کتنا دیں گے وہ تو ہماری سوچ میں نہیں جا سکتی۔ اور ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جنتیوں کے لیے، میں نے مومنین کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، جیسی جنت تیار کر رکھی ہے ایسی چیزیں تیار کر، جس سے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کبھی کسی کے دل میں خیال آیا۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، اور اللہ کی ذات نے کیا ہمارے کیا کیا، اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اللہ پاک نے ہماری 70 گنا ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا اللہ نے۔ ہم جیسے 2 فرض ادا کرتے ہیں تو ایسے ہم نے 70 دفعہ 2 فرض ادا کیے، کیونکہ رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر جو ہمارا جو اجر ہوتا ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رمضان کے اندر اللہ پاک جو مومن ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے دسترخوان وسیع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری اللہ نے ہمیں اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں رمضان کے عطا فرمائی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صالحین میں سے، متقین میں سے رکھ دے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی ہمارے ساتھ عافیت والا رحمت والا برکت والا معاملہ فرما دے، اللہ پاک ہمارے ساتھ آخرت میں بھی رحمت والا عافیت والا اور برکت والا معاملہ فرما دے، اللہ پاک ہمارے پر اپنی خاص رحمت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر اپنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دے، اللہ پاک ہمیں موت کے بعد کی زندگی بھی تو سکون دے، اللہ پاک سکون والی، آسانی والی، عافیت والی، رحمت والی، برکت والی زندگی عطا فرمائے، سکون والی، آسانی والی، عافیت والی، رحمت والی، برکت والی زندگی موت عطا فرمائے اللہ پاک، اور اس موت کے بعد کی زندگی بھی اللہ پاک سکون والی عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک کے پاس تو ہر چیز کے خزانے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ کر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آسانی والی، سکون والی زندگی بھی عطا فرما سکتی ہیں، فرمائیے الحمدللہ، اللہ پاک اور سکون والی اور آسانی والی اور عافیت فرما دے، اللہ پاک اور رحمت فرما دے، کیونکہ اللہ کی ذات کے خزانے تو لامحدود ہیں، اللہ کی ہر چیز کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کو ہماری جتنے اعمال اللہ پاک ان کو قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک ہمارے اعمال کو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، پتہ نہیں ہمارے کس طرح کے اعمال، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اللہ پاک ہمارے ساتھ عافیت والے معاملے فرما دے۔ تو یہ تھی آج کی ہم نے جو 10 آیات مکمل کی ہیں، تھوڑی سی میں نے کہا دعا بھی ہم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی قبروں کو، ان کو بھی اپنے جوار و رحمت میں جگہ عطا فرما دے، اور ان کی بھی قبروں میں اللہ پاک ٹھنڈک اور سکون عطا فرما دے، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جتنے انبیاء کرام، اللہ پاک سب لوگوں کو، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جتنوں نے جانا ہے، اللہ پاک سب کو آسانی والی اور اپنی رحمتوں والی قبر عطا فرمائے، سکون والی قبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے، اور اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتیں اور ہم پہ اپنی برکتیں، اور اللہ ہم سب پہ اپنی عافیتیں عطا فرما دے، عافیتیں عطا فرما دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔